میرے امام نے جب کربل میں جانے کی تیاری شروع کی تو شہزادہ علی اکبر تشریف لاتے ہیں، بابا کو چمٹ جاتے ہیں، بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بابا اس وقت کیا تیاری کر رہے ہیں آپ؟ میرے مولا نے فرمایا شہزادے میں کربل کے میدان میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی اکبر چمٹ گئے، 18 سال کی کم و بیش عمر تھی، اور کہا نہیں بابا جب تک کہ میں ہوں آپ میدان میں نہ جائیں گے، اس لیے کہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، جو جاتا ہے لوٹ کر نہیں آتا۔ قاسم گئے لوٹ کر نہیں آئے، جو گیا لوٹ کر نہیں آیا۔ بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے۔ اللہ اکبر۔ اب جو لوگ سننے والے ہیں داستان کربلا سننے والوں، کبھی تصور کیا آپ نے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا علی اکبر 18 سال کا وہ کڑیل جوان جب اپنے 56 سال کے باپ سے کہتا ہوگا بابا میں جاؤں گا میدان کربل میں، امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا ہوگا، دنیا تاریک نظر آنے لگی ہوگی، اس لیے کہ اللہ اکبر کسی کا بیٹا دادی کے مشابہ، کسی کا بیٹا دادا کے مشابہ، کسی کا بیٹا نانا نانی کے مشابہ، کسی کا بیٹا باپ کے مشابہ، لیکن قربان جس شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھی جا رہی ہے، اللہ اکبر، سماعتوں کو باوضو کریں، نگاہوں کو تقدس کا جامہ پہنائیں اور دلوں میں مرادیں لے کر کے سنیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام علی مقام کا وہ شہزادہ جسے دنیا شہزادہ علی اکبر کہتی ہے، ہم شبیہ رسول تھے۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں کو رسول اللہ کی یاد آتی تو مدینے والے علی اکبر مرشد کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ ذرا اندازہ تو کریں کتنا خوبصورت ہوگا میرے حسین کا چاند، میرے حسین پاک کا لاڈلا، اتنا خوبصورت بیٹا۔ اس لیے کہ دنیا کہتی ہے کہ جوان بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ مولا کا تو سبھی مولا نے لٹا دیا تھا، لیکن ایک 18 سال کا جوان کھڑا ہے، میں جاؤں گا بابا، مجھے جانے دے بابا، جب تک میں ہوں بابا آپ کو جانے نہیں دوں گا بابا۔ اللہ اکبر۔ ایسی کوئی ہٹ نہ تھی، ایسی کوئی ضد نہ تھی جو امام نے پوری نہ کی ہو، مگر اللہ اکبر آج امام کے لیے دوہرا امتحان تھا۔ تصویر مصطفیٰ کربلا کے ریگزاروں میں لٹ جائے گی، ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے گی۔ مولا نے سینے سے لگایا، آنکھ میں آنسو آئے، مولا نے فرمایا میرے بیٹے تو تصویر مصطفیٰ ہے، اور خاص بات مورخین نے لکھی ہے کہ تصویر مصطفیٰ تو تھے ہی تھے، لیکن بولتے بھی تھے حضور کے انداز میں، بولنے کا انداز بھی حضور کا انداز، چلنے کا انداز بھی حضور کا انداز، ہر اعتبار سے تصویر مصطفیٰ تھے۔ 18 سال کے کڑیل جوان، بیٹے سے کہا بیٹا جب نانا کی یاد آتی، نانا نے پردہ فرمایا، جب نانا کی یاد آتی تھی تو تمہاری دادی فاطمہ کو دیکھ لیتے تھے کیونکہ وہ سیرت و صورت میں نانا کے مشابہ تھی۔ سیدہ گئیں امام حسن کو دیکھتے تھے کیونکہ وہ سیرت و صورت میں نانا کے مشابہ تھے۔ اب تم ہو ایک اور تم بھی جانے کی بات کرتے ہو۔ مولا علی اکبر نے کہا بابا مجھے جانے دے، اتنا بڑا امتحان ہے۔ مولا کہتے ہیں ٹھیک ہے، 18 سال کے بیٹے کو میں شادی کا دولہا تو نہ بنا سکا، لیکن شہادت کا دولہا بنا کر اپنے ہاتھوں سے بھیجوں گا۔ اور اس کے بعد امام علی مقام نے اپنے 18 سال کے بیٹے مولا علی اکبر کے سر پہ امامہ سجایا۔ امامہ سجانے کے بعد تلوار دی اور اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا، لیکن جب گھوڑے پر سوار کرنے جا رہے تھے تو اس سے پہلے فرمایا علی اکبر جاؤ اپنی امیوں کو سلام کرو، اپنی پھوپھیوں سے ملاقات کرو، اپنی بہنوں سے ملاقات کرو، اپنی چچیوں سے ملاقات کرو۔ اور امام علی مقام کیا فرماتے ہیں، لو اس کا آخری سلام، یہ شہید ہونے والے شہید کا آخری سلام لو۔ خیمے میں کیا گزری ہوگی کون بیان کرے، کس میں طاقت ہے، قلم کانپ جاتا ہے، زبان تھرا جاتی ہے، کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
جب امام نے کہا ہوگا اس شہید ہونے والے کا آخری سلام لو، اس وقت کیا گزری ہوگی؟ سیدہ زینب بھتیجے سے لپٹ گئی، میرے لال میں تجھے نہیں جانے دوں گی، حسین اس کو نہ جانے دے، یہ تصویر مصطفیٰ ہے، تصویر مصطفیٰ کربلا کے ریگزاروں میں بکھر جائے گی۔ امام نے فرمایا بہن جانے دو۔ مولا علی اکبر کو جس وقت گھوڑے پہ بٹھایا، علی اکبر بابا کو آخری سلام کر کے جیسے ہی بڑھے، میرے امام نے فرمایا میرے علی اکبر شہزادے پلٹ، ایک بار پلٹ، آخری بار تیرا چہرہ تو دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ یہ پلٹنے کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام رخصت کر رہے تھے تو سینے سے چمٹا چمٹا کے بار بار لگاتے تھے۔ آپ کہتے تھے بابا سب کو بیچتے ہو، مجھے روکتے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا تھا میرے بیٹے آج میری اس دل پہ گزرنے والی واردات کی اہمیت تجھے اس دن پتہ چلتی جب تیری طرح خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوتا اور بھائی اس کو کنویں میں پھینکنے کے لیے لے کر کے جاتے، تو جو اس وقت تیرے دل پہ گزرتی آج میرے دل پہ گزر رہی ہے۔ سوچو تو صحیح، حسن یوسف جا رہا تھا کنویں میں گرانے کے لیے تو حضرت یعقوب کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ علی اکبر شہزادہ جو تصویر مصطفیٰ جان رحمت ہے، حضور علیہ السلام کی ہم شبیہ ہیں، جب وہ شہزادہ خاک و خون میں لت پت ہونے کے لیے جا رہا ہوگا تو اس وقت مولا حسین پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ بالآخر لکھا گیا ہے، مورخین لکھتے ہیں شہزادہ علی اکبر جیسے ہی میدان میں آئے تو آپ کے حسن سے کربلا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا۔ اتنا حسن تھا کہ کربلا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا۔ اللہ اکبر۔ جب پورے شباب کے ساتھ سج دھج کر میرا مرشد مولا علی اکبر نے کربلا کے میدان میں قدم رکھا تو اس وقت یزیدی لشکر نے اپنی تلواروں کو، اپنے ہتھیاروں کو زمین پر رکھ دیے، اور زمین پر رکھنے کے بعد وہ لوگ حیرت سے تکنے لگے اس چہرے کو۔ تو عمر سعد نے کہا نامردو کیا کر رہے ہو؟ شمر نے کہا ظالموں کیا کر رہے ہو؟ تو اس وقت لشکر نے کہا شمر حد ہو گئی، ہم حسین سے تو لڑ سکتے ہیں، اپنے نبی سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ شمر نے کہا تمہیں نبی کہاں نظر آ رہے ہیں؟ کہا وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کا نظر کا دھوکہ ہے، یہ رسول اللہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ ہم شبیہ رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ ہیں، علی اکبر ہیں، حسین کے شہزادے ہیں۔ رسول اللہ تو پردہ فرما چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے ہم شبیہ تھے کہ شمر نے کہا نظر کا دھوکہ ہے، یہ خوبصورت جوان ہم شبیہ پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے میں پھر انہوں نے ہتھیار تو اٹھائے مگر ان کی جرت نہ ہوئی جب شہزادہ علی اکبر نے للکارا آؤ نامردو ہم سے جنگ کرو۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ وہ ظالم ہم پہ حکومت کرے گا جس کے نسب کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ابن زیاد کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے یہ رجس پڑھا، اور اس کے بعد کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ امام عرش مقام کا وہ شہزادہ پھر خود ہی اشقیاء کی فوج میں گھسے، دائیں حملہ کیا، بائیں حملہ کیا، اور خیبروں جب وہ احد کی یاد کو تازہ کر دیا کہ علی کا پوتا اتنا بہادر ہے تو مولا علی کی شجاعت اور بہادری کا عالم کیا ہوگا۔ آج بھی دنیا کربلا میں اس خیبر کی یاد کو دیکھ لے کہ دنیا پکار کر کہتی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کربلا کے ذرے ذرے گواہ ہے، علی
اکبر کی شجاعت کی دھاپ آج بھی کربلا کے ذروں سے آیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے مولا نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد لڑتے لڑاتے لوگوں کو جہنم رسید کرتے ہوئے پھر پلٹے، اور پلٹ کر جب خیمے میں آئے تو کہتے ہیں بابا بابا چند قطرے پانی دے دیں، اگر آپ چند قطرے پانی دے دیں گے ایک کو بھی پلٹ کر واپس جانے نہیں دوں گا، آپ پانی دے دیں۔ امام حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی انہوں نے رسول اللہ سے پائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی تھی۔ وہ انگوٹھی امام علی مقام نے مولا علی اکبر کے منہ میں رکھ دی، کہا بیٹا یہ نانا کی انگوٹھی ہے، اس کو چوسو، ساقی کوثر کی انگوٹھی ہے، تم کو کچھ راحت مل جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر جب پلٹے تو بڑی ہیبت تھی علی اکبر پاک کی۔ وہاں پر ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام طارق تھا۔ عمر سعد نے طارق سے کہا طارق تو جا، اس نے کہا میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا ایک کام کر، میں تجھے ایک علاقے کا صوبے دار بنواؤں گا، جا۔ ابن زیاد سے تجھے ایک علاقے کی گورنری دلواؤں گا، جا۔ وہ اس کی لالچ میں نکلا، اور اتنا بڑا پہلوان تھا طارق، لیکن جیسے ہی آیا وہ میرے شہزادہ علی اکبر نے ایک بار میں اس کے دو ٹکڑے کیے۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق۔ صد الافاضل کو اٹھا کے دیکھیں، مفتی جلال الدین کو اٹھا کر دیکھیں، استاد زمن مولانا حسن بریلوی کو اٹھا کر دیکھیں، ابن جریر کو اٹھا کر دیکھیں، ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھیں، ابن اسیر کو اٹھا کے دیکھیں۔ مولائے کائنات کا وہ پوتا جسے دنیا شہزادہ علی اکبر کہتی ہے، 3 دن کے پیاسے ہونے کے بعد یوں لڑ رہے تھے، طارق کو کاٹا، اس کے بچے آئے طلحہ ابن طارق، اس کے بھی ٹکڑے کیے، اسی طریقے سے اس کا بیٹا سیس آیا، اس کے بھی ٹکڑے کیے۔ اس طرح سے جب لوگوں کے ٹکڑے کرتے رہے تو انہوں نے کہا اگر اسی طرح ایک ایک کر کے جاتے رہو گے، جنگ کا اصول ہے کہ ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ ایک، ایک کے ساتھ ایک، اگر اسی طرح جاتے رہو گے تو یہ کسی کو لوٹ کر جانے نہیں دے گا۔ اگر اپنی بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے تو چاروں طرف سے مل کر کے حملہ کر دو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب چاروں طرف سے مل کر میرے مولا سرکار علی اکبر پر حملہ کیا گیا تو جب اتنے تیر برسائے ایسا لگتا تھا کہ جیسے تیر کی بارش برس رہی ہے، اور بالآخر سب طرف سے لہو لہان ہوئے۔ مولا حسین پاک خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے منظر دیکھ رہے تھے، بی بی زینب پاک پردے کے پیچھے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب چاروں طرف سے گھر گئے علی اکبر تو اللہ اکبر، وہ نازنین وجود پر جب تیر گھستے جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی پلیٹ پر گلاب کی پنکھڑیاں رکھ دی ہو، زخم یوں لگتے تھے۔ ابھی آخر حسن کی آنکھوں کا تارا، حسین پاک کا لاڈلا، اہل البیت کا چہیتا، ہم شبیہ پیمبر، میرا مرشد، میرا مالک، میرا مولا سرکار علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے اور آواز لگائی، یا ابا یا ابتا ادرکنی، اے میرے بابا میری مدد فرمائیں، میری طرف توجہ فرمائیں۔ مولا حسین پاک جوان 18 سال کے کڑیل بیٹے کی طرف جیسے ہی آپ آگے بڑھے، اللہ اکبر، کیفیت یہ ہوئی کہ اس وقت ایک بڑا نیزہ امام علی اکبر کے سینے میں ڈال دیا گیا تھا، اللہ اکبر۔ اور جب امام علی مقام ان تک پہنچنے کے بعد اللہ اکبر، شہزادہ علی اکبر زمین پر اپنے پیروں کو رگڑ رہے تھے۔ یہاں پر پہنچ کر شہادت شہزادہ علی اکبر پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے دلوں کی مرادیں تمنائیں پوری فرمائیں۔ یہ بڑے مقبول اللہ رسول کے خاص لوگ ہیں، دلوں میں جائز مرادیں لے کر، تمنائیں لے کر شہزادہ علی اکبر ہم شبیہ پیمبر کی شہادت کا ذکر تمام ہوتا ہے۔ شہزادہ علی اکبر 18 سال کے جوان تھے اور پیروں
پیروں کو زمین پر کربلا کی ریت پہ رگڑ رہے تھے، ہاتھ سینے پر تھے۔ امام پاک جو ہے جلدی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے شہزادہ علی اکبر کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد گرد و غبار کو صاف کیا اور چہرے کو اور پیشانی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ جیسے ہی سر انور کو گود میں رکھا، باپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک پا کر شہزادے نے آنکھیں کھول دی۔ جب آنکھیں کھولی تو بابا سے کہتے ہیں، بابا صرف 2 گھونٹ پانی پلا دے، بڑی پیاس لگی ہے بابا، بہت شدت کی پیاس ہے بابا۔ اتنے تھک چکے تھے کہ اور سینے میں نیزہ لگا ہوا تھا۔ مولا حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سوچو تو صحیح، 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا باپ کی گود میں، 56 سال کے باپ کی گود میں آخری سانسیں لے رہا ہوگا۔ اس وقت میرے مولا کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ مگر باہر صبر و شکیب کا مجسمہ دنیا جسے حسین ابن علی کہتی ہے، زہرا کے دودھ کی برکت تھی، علی کے خون کی برکت تھی، رسول اللہ کی تربیت کی برکت تھی۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ علی اکبر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا اب اپنے بابا سے پانی نہ مانگو، اب ساقی کوثر تمہارے لیے حوض کوثر پر جام لے کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے میں مولا علی اکبر کہتے ہیں، بابا سینے میں بڑی تکلیف ہے بابا، بابا اس کو نکال دے بابا، بابا اگر آپ نے اس کو نکال دیا بابا تو میں پھر جا کر کے لڑنے کی قوت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے جب یہ داستان پوری ہوتی ہے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ اب تک امام عالی مقام علی جدہ علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے سارے بال کالے اور سیاہ تھے۔ امام نے 56 سال کے میرے امام نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا، ہم شبیہ پیمبر تصویر مصطفیٰ کے سر کو کربلا کی ریت پر رکھا، اور رکھنے کے بعد 56 سالہ قوت کو اکٹھا کر کے سینے پہ لگے ہوئے اللہ اکبر نیزے کو اس زور سے کھینچا کہ جب آپ نے کھینچا ہے تو آخری ہچکی نکلی، آخری ہچکی نکلی شہزادہ علی اکبر کی، اور کربلا کی ان فضاؤں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ لیکن جب آپ نے اللہ اکبر نیزے کی انی پر نظر کی تو کیا دیکھا کہ نیزے کی انی پر شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نظر آیا، شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نظر آیا۔ اس صدمے کو میرا امام برداشت نہ کر سکا، اور اس کے بعد 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر خیمے کی طرف چلتے تھے تو میرے امام کا اللہ اکبر قدم نہ اٹھتا تھا کہ بیویوں کو کیسے سہارا اور تسلی دوں گا۔ اور جب 18 سال کے جوان کی لاش کو لے کر چلے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، مولا میرے پورے خیمے میں جو سب سے خوبصورت تھا میرے خاندان کا لال، اس قربانی کو قبول کر لے مولا۔ اور اس کے بعد امام جب خیمے کی طرف آئے تو سیدہ زینب نے کہا، شیر بانو میرا بھائی حسین آج اپنے بیٹے کے غم میں بوڑھا ہو گیا، حسین کے سارے بال سفید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ علی اکبر کی لاش جیسی خیمے میں رکھی گئی، ایک ہنگامہ بپا ہے، بیبیاں رو پڑی ہیں، ایک قیامت کا منظر ہے، قیامت صغریٰ کا منظر ہے، بیبیاں رو پڑی، سکینہ لپٹتی ہے، بھیا تمہیں کیا ہو گیا؟ بولو تو صحیح، مجھ سے بات تو کرو۔ ہائے کون کس کو سہارا دے، کون کس کو تسلی دے۔